السلام علیکم۔ سٹی پبلک لائبریری مسجد شاغل صدر بازار دہلی 6 سے میں محمد جاوید ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر۔ گزارش CPL کے اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس چینل سے جڑ سکیں اور اس سے استفادہ حاصل کر سکیں اور ہمارے اس پروگرام کو آگے لے جا سکیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ آج کا جو مجاہدین آزادی ہیں میں ڈاکٹر مختار احمد انصاری، تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر مختار احمد انصاری جنگ آزادی کے صف اول کے رہنماؤں میں سے تھے، لیکن ڈاکٹر انصاری اور دوسرے بڑے رہنماؤں میں ایک اہم فرق یہ تھا کہ جہاں جواہر لال نہرو، آصف علی اور دوسرے رہنما بہترین وکیل تھے، ڈاکٹر انصاری کو وکالت سے کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ شاید وہ جنگ آزادی کے رہنماؤں میں اکیلے ایسے رہنما تھے جو شمالی ہند کے بہترین ڈاکٹروں میں سے تھے اور پورے ملک کے امراء علاج کی غرض سے ان کے پاس آیا کرتے تھے۔ 25 دسمبر 1880 کو اتر پردیش کے غازی پور ضلع میں مختار انصاری کی پیدائش ہوئی۔ اس وقت اتر پردیش کو یونائٹڈ پروونس کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اپنی قائدانہ صلاحیتوں کی بدولت ڈاکٹر انصاری جلد ہی کانگریس کے سب سے بڑے اہم عہدے یعنی صدارت کے عہدے پر فائز ہو گئے۔ ڈاکٹر انصاری ان 9 مسلم رہنماؤں میں سے ایک ہیں جنہوں نے کانگریس کی صدارت کی ذمہ داری سنبھالی۔ جب پچھلی صدی کی دوسری دہائی میں تحریک آزادی یا تحریک خلافت آزادی ہند کی جدوجہد کا نشان بن گئی اور اس کو مہاتما گاندھی اور کانگریس کی پوری حمایت مل گئی، اس وقت مختار انصاری کی انتظامی صلاحیتیں اور نکھر کر سامنے آئیں۔ وہ ترکی کی خلافت کو بچانے کے لیے محض نعرہ لگانے والوں میں سے نہیں تھے، بلکہ وہ اس کے لیے ہر طرح سے قربانی دینے کو تیار تھے۔ مختار انصاری جنہوں نے MS اور MD کی ڈگریاں انگلینڈ سے حاصل کی تھیں، انہوں نے بلقان جنگ میں ترک فوجیوں کا علاج و معالجہ کیا۔ مختار انصاری کا تعلق ایک نہایت مالدار گھرانے سے تھا اور دہلی میں ان کی پریکٹس بہترین انداز سے چل رہی تھی۔ شمالی ہند کے راجا، مہاراجا اور دوسرے تمام امراء اپنے امراض کے علاج کے لیے ڈاکٹر انصاری کے ہاسپٹل کا ہی رخ کیا کرتے تھے۔ چند ہی دنوں میں وہ دہلی کے مالدار ترین لوگوں میں سے تھے اور جب بھی گاندھی جی دہلی آتے وہ ہمیشہ ان کے عالیشان مکان میں جو پرانی دہلی کے قلب میں واقع تھا قیام کرتے۔ دانش خاں اسکرول میں ڈاکٹر انصاری کے بارے میں لکھتے ہوئے کہتے ہیں، ڈاکٹر انصاری مہاتما گاندھی کے قریبی ساتھیوں میں شامل تھے۔ وہ تحریک خلافت کے روح رواں بھی تھے۔ اکثر اسکالرز جنہوں نے ڈاکٹر انصاری کی سوانح حیات پر لکھا ہے وہ ان کو محض کانگریس کے ایک قائد کی حیثیت سے جانتے ہیں یا پھر ایک بہترین گفت و شنید کے ماہر کی حیثیت سے جانتے ہیں۔ ڈاکٹر انصاری کا ایک ماہر ڈاکٹر کی حیثیت سے کامیابیوں اور حوصلابیوں کا تذکرہ اب تک بہت کم کیا گیا ہے۔ ان کا انتقال 10 مئی 1936 کو ہوا، جس کو اب تقریباً 80 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ بحیثیت ڈاکٹر اور بحیثیت ایک میڈیکل ریسرچر ان کی کامیابیوں کا تذکرہ اب تک اس شکل میں سامنے نہیں آیا جس طرح آنا چاہیے۔ ان سینکڑوں آپریشنوں کا تذکرہ کہیں نہیں ملتا جو اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ کس طرح ڈاکٹر انصاری نے جانوروں کے خصیوں بشمول بیل، بندر اور بھیڑوں کی انسانوں میں نصب کیا۔ ان کے سوانح نگاروں کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر انصاری کے آباء و اجداد سلطان محمد بن تغلق کے دور حکومت میں ہندوستان آئے۔ یہ لوگ UP کے غازی پور ڈسٹرکٹ کے یوسف پور قصبے میں آباد ہوئے۔ مختلف حکومتوں میں وہ اعلیٰ مناصب کی زینت بنتے رہے اور پورے علاقے کے اہم ترین خاندانوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ مختار انصاری 1896 میں غازی پور کے وکٹوریہ ہائی اسکول سے ہائی اسکول پاس کیا اور وہاں سے وہ حیدرآباد منتقل ہو گئے۔
جہاں ان کے دو بڑے بھائی نظام کے دربار میں اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے۔ ان کا داخلہ مدراس میڈیکل کالج میں ہو گیا۔ MBBS کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد ڈاکٹر انصاری کو مزید اعلیٰ تعلیم کے لیے مشہور نظام اسٹیٹ اسکالرشپ مل گئی اور انگلینڈ میں MD میں ایڈمیشن مل گیا۔ MD کرنے کے بعد انہوں نے وہاں سے MS بھی کیا۔ یہ 1905 کا واقعہ ہے۔ کامیاب طلباء میں سر فہرست رہنے کی وجہ سے ان کو لندن کے مشہور اسپتال لاک ہاسپٹل کا رجسٹرار منتخب کیا گیا۔ وہ تاریخ میں اس عہدے پر فائز ہونے والے پہلے ہندوستانی تھے۔ بعد میں ان کو لندن کے ہی کیئرنگ ہاسپٹل کا ہاؤس سرجن بنا دیا گیا۔ چاہے ہندوستان میں ڈاکٹر انصاری کو اس حیثیت سے جاننے والا کوئی نہ ہو، لیکن لندن کے کیئرنگ ہاسپٹل میں اب بھی ایک وارڈ ان کے نام پر ہے۔ اہم ترین بات یہ ہے کہ یہ سرجری وارڈ ہے۔ وہ لندن کے اپنے قیام کے دوران ہی سیاسی طور پر بہت فعال اور سرگرم ہو گئے تھے۔ وہاں انڈین نیشنل کانگریس کے لوگوں سے ان کا تعلق ہوا اور جلد ہی یہ تعلق دوستی میں تبدیل ہو گیا۔ وہیں پر ان کی دوستی موتی لال نہرو اور حکیم اجمل خان جیسے تحریک آزادی کے بڑے رہنماؤں سے ہوئی۔ یہیں پر ان کی ملاقات محمد علی جناح سے ہوئی، جو اس وقت ایک سخت گیر قومی لیڈر کے طور پر جانے جاتے تھے اور اسلام یا مسلمان سے ان کا کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ یہیں پر ان کی ملاقات جواہر لال نہرو سے بھی ہوئی، جو بعد میں آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم بنے۔ وہ 1910 کے آس پاس ہندوستان واپس آئے اور کچھ دن غازی پور اور حیدرآباد میں قیام کے بعد مستقل طور پر دہلی میں سکونت اختیار کر لی۔ انہوں نے دہلی کے شاہجہاں آباد یعنی پرانی دہلی میں ایک خوبصورت حویلی خریدی اور جلد ہی نوابوں اور مہاراجاؤں کے سب سے مشہور معالج بن گئے۔ ہندوستان کی تحریک آزادی میں قائدانہ رول ادا کرنے کے باوجود میڈیکل ریسرچ ان کی دلچسپی کا اہم موضوع رہا۔ دی وائر میں شائع ایک رپورٹ کے مطابق اپنی سیاسی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی توجہ ایک اہم موضوع پر مرتکز کی، جو معالجین کے لیے صدیوں سے باعث حیرت رہا ہے کہ میڈیکل سائنس کی کس طرح بڑی عمر کے جوڑوں کو وارث پیدا کرنے میں مدد اور تعاون دے۔ 20ویں صدی کی ابتدا میں امریکہ اور یورپ کے میڈیکل جریدے کے موضوع پر بہت کچھ لکھ رہے تھے۔ ان مضامین کو دیکھ کر ڈاکٹر انصاری کے اندر اس موضوع پر ریسرچ کا جذبہ پیدا ہوا۔ 1921، 1925 اور 1932 میں ڈاکٹر انصاری نے اس موضوع پر ریسرچ کے لیے ویانا اور لندن کا معتد بار دورہ کیا اور وہاں طویل قیام کیا۔ انہوں نے یورولوجسٹ ڈاکٹر رابرٹ لیچسٹرین، یوجین اسٹینک اور ڈاکٹر سرج وروناف کو قریب سے دیکھا اور ان سے متعدد بار اظہار خیال کیا۔ یہ تمام ڈاکٹر انسانوں میں جانوروں کا خصیہ نصب کرنے میں ماہر تھے۔ انہوں نے جرمنی، فرانس، امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا سے بڑی تعداد میں لٹریچر بھی حاصل کیا۔ ہندوستان واپسی کے بعد ڈاکٹر انصاری نے انڈین نیشنل کانگریس اور مسلم لیگ دونوں کو جوائن کیا۔ اس بات پر سب متفق ہیں کہ انہوں نے 1916 کے لکھنؤ معاہدے اور اس پر گفت و شنید میں اہم کردار ادا کیا۔ وہ 1918 اور 1920 میں مسلم لیگ کے صدر بھی رہے، لیکن اس وقت مسلم لیگ ہندوستان میں مسلمانوں کے مفادات کے تحفظ کی پارٹی تھی اور پاکستان کا خیال بھی اس کے ذہن میں نہیں آیا تھا۔ لکھنؤ پیکٹ اس معاہدے کو کہتے ہیں جو 1916 میں کانگریس اور مسلم لیگ دونوں کے جوائنٹ سیشن میں ہوا تھا۔ ڈاکٹر انصاری نے کانگریس اور مسلم لیگ میں ایک معاہدہ کرایا جس سے دونوں پارٹیاں برطانوی سامراج پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں کہ وہ ہندوستان کو زیادہ سے زیادہ خود مختاری دے اور ان کو حکومت چلانے میں مزید آزادی دے۔ ڈاکٹر انصاری کئی سال تک کانگریس کے جنرل سیکرٹری بھی منتخب ہوئے۔ 1925 میں وہ کانگریس کے صدر منتخب کیے گئے۔
انہوں نے ہمیشہ جناح کی مخالفت کی اور مخالفت کی اس شدت اختیار کر گئی کہ جب جناح نے 2 قومی نظریے پیش کیے، انہوں نے آزاد قومی تعلیمی اداروں کی بنیاد رکھنے پر بہت زور دیا۔ اس وجہ سے انہوں نے بنارس میں کاشی ودیا پیٹھ اور علی گڑھ میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کی بنیاد ڈالی۔ حکیم اجمل خان کے انتقال کے بعد انہیں جامعہ ملیہ اسلامیہ کا چانسلر منتخب کیا گیا۔